نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعے کے دن کچھ مختصر وظائف ہیں، ہم ان کا اہتمام کر لیں۔ پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے گی، محبتوں کے ساتھ، چین، سکون، اطمینان، برکتوں کے ساتھ پورا سال گزر جائے گا اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر کے یہ مختصر وظائف کی پابندی کر لیں تو اللہ پاک تمام شرور سے، انسانوں کے، جنوں کے، شیاطین کے، دشمنوں کے شرور سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، سحر جادو سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، بری نظر سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، حاسدین سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو بڑے ہی مجرب یہ وظائف ہیں، ہمارے اکابر کے جو نا یہ وظائف ہیں، اور یہ جتنے بھی وظائف ہیں اور قرآن اور حدیث سے ہیں۔ باقی کچھ وظائف ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، ان کا تعلق تجربات سے ہے، لیکن بڑے جو نا یہ فضیلتوں والی جو نا دعائیں ہیں، وظائف ہیں، ہمارے اکابر اس پر عمل کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں، وہ آگے دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں، اور اپنی اپنی کتابوں میں یہ سارے وظائف لکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور ہم یہ سب کے لیے ہے، ہم خود بھی ان کی پابندی کریں، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بتا دیں تو اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ یہ دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہیں۔ ان میں الحمدللہ میں ان کا اہتمام کر رہا ہوں، تو آپ ان کا اہتمام کر لیں۔ ایک تو جمعے کا جو دن ہے سب سے مبارک دن ہے، تمام دنوں کا یہ سردار ہے، تو اس میں ویسے ہی تو مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس گھڑی میں انسان جو بھی مسلمان دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، تو ہم دعا مانگتے رہیں۔ تو دونوں خطبوں کے درمیان جو امام منبر پر بیٹھتا ہے یہ بھی وقت ہے، مغرب سے پہلے بھی وقت ہے، تو ہر یہ آذان کے بعد، اقامت کے بعد یہ دعا مانگتے رہیں۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھ لیں، جتنا ہو سکے جو ہے نا 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ دو ہو گئے۔ اور تیسرا عمل یہ کہ سورہ کہف کو پڑھ لیں۔ یہ جو نا یہ جمعے کی جو رات ہے وہ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ تہجد کے وقت میں پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، فجر کے بعد سورہ کہف کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک تمام شروروں سے، فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ جو نا جمعے کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے 70 مرتبہ پڑھیں، لیکن دائیں ہاتھ کے پوروں سے پڑھیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہے، باقی دائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کے پوروں سے پڑھیں، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جمعے کے نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پوری سورت۔ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ پوری سورہ 7 مرتبہ۔ اور اسی طرح 7 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جمعے کی نماز کے بعد کے یہ
مختصر جو نا اعمال ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور 25 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 25 مرتبہ پڑھ لیں، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، جو حاجت ہوگی وہ حاجت پوری کی جائے گی۔ بہت ہی مجرب ہے، الحمدللہ پورے اہتمام کے ساتھ میں یہ اعمال کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جمعے کے دن جو نا یہ مغرب کی نماز کے بعد یا معزو یا معزو یا معزو، اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ جناب بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے میں نے سنا ہے، اس کو ایک عالم تھا مولانا عمران صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو یہ وظیفہ جنید جمشید کو بتایا، مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا معزو یا معزو، یعنی یا عزت دینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو جو پڑھے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ لوگ جو نا انگلیاں چبائیں گے کہ یہ عزت اس کو کہاں مل گئی۔ اب دیکھیں جنید جمشید کو کتنی بڑی عزت ملی، کتنا بڑا اس کا جنازہ، تو اللہ پاک نے اس کو عزت دے دی، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ اور بھی ہیں، لیکن یہ جو بہت ضروری ہیں اور بہت ہی مجرب ہیں، آزمودہ ہیں، الحمدللہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، دوسروں کو بتا رہا ہوں، تو آپ بھی ان کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی بتا دیں، ایک تک یہ سارے اعمال بھی پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگر اس طرح کریں گے، ہر جمعہ یہ عمل کریں گے، پورا دن، ہفتہ، مہینہ، سال ہمارا خیر و عافیت اور آسانی کے ساتھ، خیر و برکتوں کے ساتھ جو نا گزر جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ساری دعائیں قبول ہو جائے گی، اللہ پاک جو نا ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ تو یہ جو اعمال ہیں آپ تک پہنچ گئے، آپ ہر بہن بھائی تک یہ اعمال پہنچا دیں، تو تاکہ ہر مسلمان کے کام بن جائیں، ہر مسلمان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہر مسلمان ان شروروں سے، ان فتنوں سے، ان جو نا مسائل سے تمام امت جو نا بچ جائے۔ تو مسلمان وہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔